ہیں کراچی لے چلیں گے جہاں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے بہت بری طرح سے پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے، چاہے وہ حالیہ ضمنی الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز جو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہوں گے، چاہے ان کے عوامی اجتماعات ہوں۔ کراچی کے لوگ بہت مایوس ہیں اس لیے کہ عمران خان جو جال سازی کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم تو بن گیا تھا، لیکن اپنے 3.5-4 سال کے دور حکومت میں اس نے بطور وزیر اعظم کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزاری، اور کراچی شہر کو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے ایک بھی نیا منصوبہ نہیں دیا۔ میں یہ بات بار بار اٹھاتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے چیمپئن اور چول لوگ جو یہاں پھرتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ کراچی شہر میں آپ نے 3.5-4 سال میں جب عمران خان وزیر اعظم تھا وہ کون سا نیا منصوبہ تھا جو آپ نے شروع کیا اور آپ نے مکمل کیا؟ انہوں نے کوئی منصوبہ کراچی شہر کو نہیں دیا اور صرف دعوے کرتے رہے، اعلانات کرتے رہے۔ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو جو ابھی انہوں نے کال دی، شاید یہ پتہ نہیں لانگ مارچ ہے رانگ مارچ ہے کیا ہے، اس میں جانے کے لیے، تو جب عمران خان خود جہاں موجود ہے، جو اس نے لاہور سے سلسلہ شروع کیا ہے، وہ جو تفریح کر رہا ہے مختلف علاقوں میں، وہاں پر بھی کسی ایک مقام پر 6-7 ہزار سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھے نہیں ہوئے۔ اگر عمران خان 6-7 ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکتا تو پی ٹی آئی کے جو نالائق لوگ یہاں پر صوبہ سندھ میں ہیں ان کی جو وقت ہے، جو حیثیت ہے، وہ 400-500 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے یہاں سے قافلے کی بات کی کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اس رانگ مارچ میں، تو آپ نے دیکھا کہ چند سو لوگ اور غالباً 40-50 کے قریب مشکل سے گاڑیاں تھیں جو یہاں سے نکلی ہیں۔ تو بہرحال وہ نکلے ہیں، ان کا حق ہے وہ جائیں۔ باقی اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، بدماشی گنڈا گردی کی، تو پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ ایک اس کے بعد آپ کر لو، چلو۔ صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اداروں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا ہے، قوم کے سامنے اصلی عمران خان کا تعارف اب ہوا ہے، ادارے آئینی کردار میں محدود ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ باقی جہاں تک پی ٹی آئی کے بیانیے کی بات ہے، میں آپ کو آج کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ نے بار بار کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران اور پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جو کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سب کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی، اور ہمیں الیکشن کا کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن اگر انتظامیہ کو، پولیس کو کچھ مشکلات ہیں اور جو سیکیورٹی کے لیے درکار جو ان کو نمبرز ہیں نفری کے، وہ ان کے پاس میسر نہیں ہیں، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کر سکیں بلدیاتی الیکشن کے لیے جس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے، بلدیاتی الیکشن میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سیکیورٹی کی، اس لیے کہ ہر گلی محلے میں انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ صرف الیکشن کرا دیں اور خدا نہ خواستہ کچھ علاقوں میں ایسی صورتحال بن جائے جس پہ بعد ہم افسوس کریں۔ تو الیکشن ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروا دیں گے جیسے ہی ہمیں وہ جو سیکیورٹی ہے وہ دستیاب ہوگی۔ دیکھیں، کراچی شہر میں جب یہ سیلاب آیا تو کراچی میں جو لوگ آئے تھے، جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہی ایگزیکٹ نمبر ہوگا، کئی لوگ اپنے عزیز و اقارب کے پاس ٹھہرے تھے، اپنے ذرا اپنے جو ان کے کنیکشنز تھے وہاں لوگوں کے پاس چلے گئے، لیکن کوئی 20,000 سے زائد افراد تھے جو باقاعدہ حکومت سندھ کے پاس رجسٹرڈ ہوئے، جن کو مختلف سرکاری عمارتوں میں رکھا گیا۔ ان میں سے بہت ساری بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو واپس جا چکی ہے اور ان کے جانے کا عمل جاری ہے، لیکن ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ کسی کو ہم زبردستی یہاں سے روانہ کریں۔ جب وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں صورتحال اس قابل ہے کہ وہ جائیں اور اپنے گھروں کو آباد کر سکیں، وہ جانے کو تیار ہیں۔ حکومت سندھ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے
ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کر رہی ہے، اور اگر کسی چیز کی انہیں مزید ضرورت ہے، راشن کی یا کسی اور چیز کی، تو ہم وہ دے کر انہیں وہاں سے روانہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے شاید 1 آدھ مہینے میں جتنے لوگ کراچی میں ہیں وہ سب کے سب واپس چلے جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے، پتہ نہیں کیوں اب ہمیں الگ کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ جتنے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے نا، اس سے شاید 100 گنا لوگ زیادہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ ہماری لوگوں سے ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں، مسائل ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف ہے تو ہم سے ہی وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، توقع بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں گے۔ قانونی طور پر یہ جو اسپرے کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ KMC کی ہوا کرتی تھی ہمیشہ سے۔ ان کے پاس گاڑیاں بھی آپ کے علم ہے کہ وہ اسپرے تو مختلف BMCs نے اپنے طور پر یہ پروکیورمنٹ شروع کر دی، اور انہوں نے جو بازار میں اسپرے گنز اویلیبل تھیں وہ انہوں نے پروکیور کی، اور موٹر سائیکل کے ذریعے چونکہ وہ گلی میں محلے میں آرام سے موو کر جاتے ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کروایا۔ اور یہ پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا، ریسنٹلی، پہلے BMC یہ کام نہیں کرتی تھی، انہوں نے یہ کام شہید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں، جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی فلاحی منصوبے جاری رکھے گی۔ عمران خان کا مقصد ملک کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ عمران خان کو کراچی کا بہت درد ہے، لیکن بطور وزیر اعظم ایک رات کراچی میں انہوں نے نہیں گزاری۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد کراچی میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی سے مشروط ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی جو کہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جیسی ہی صورتحال بہتر ہوگی ہم الیکشن کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی غلط پالیسیز کے باعث معیشت تباہ ہوئی۔ ارشد شریف شہید کو قتل کرنے والے اور دھمکی دینے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے، 2 صوبوں کے وسائل اور انتظامی مشینری کو استعمال کر کے برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں نے آئینی کردار میں محدود ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قوم کے سامنے اصلی عمران خان کا تعارف اب ہوا ہے۔ عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا ہے۔ عمران خان نے اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عمران خان نے واردات کا آغاز کاغذ لہرا کر کیا۔ کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی ہم الیکشن کروا دیں گے۔ ساتھ میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ 1 ماہ میں تقریباً تمام سیلاب متاثرین اپنے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ جائیں گے۔ ضرورت کی ہر سہولت جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو پہنچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کو خیمے دیے گئے ہیں بلکہ صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ انہیں راشن بھی دیا گیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا مزید عرصہ درکار ہے، جس کے بعد تمام سیلاب متاثرین اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ جائیں گے۔ دیکھیں، اچھا بہت لمبی جوڑا سوال آپ کا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سم اپ کروں۔ دیکھیں، ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ PTI بطور ایک جماعت کرپٹ ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ حکومت میں آ گئی تو کرپشن کر لی، نون لیگ پہ الزام لگتا ہے کہ حکومت میں آ گئی تو کرپشن کر لی۔ یہ وہ جماعت ہے جو حکومت میں نہیں تھی تب بھی کرپٹ تھی، اور اس کی بات میں نہیں کہتا تھا، ان کے اپنے لوگوں نے مختلف مواقعوں پر باتیں کہی ہیں، انہوں نے خود تحقیقات کروائی، ان تحقیقاتی رپورٹس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو پیسوں پر ٹکٹ بیچے، یہ میں نے نہیں کہا، ان کے اپنے لوگوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے پیسوں پر ٹکٹ لیے ہیں۔ ان کی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز ہوئے، اس کی تحقیقات جسٹس وحی الدین احمد نے کی، وہ ٹرائبونل کی رپورٹ آپ پڑھیں، اس میں PTI کے مختلف لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی کے انٹرنل الیکشن میں بھی کرپشن کی اور پیسے کا استعمال کیا۔ اس کے بعد آپ یہ جو فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ ہے، اس جماعت نے اپنی جماعت کے نام پہ جو پیسے اکٹھے کیے جو جماعت کے اوپر خرچ ہونے چاہیے تھے مختلف ایکٹیویٹیز میں، اس میں انہوں نے غیر قانونی ذرائع استعمال کیے۔
اور اس پیسے کو انہوں نے مختلف علاقوں میں پراپرٹیاں خریدنے میں استعمال کیا اور بہت زیادہ اس کے اندر غبن کیا. انہوں نے جو پیسہ استعمال کیا اس پیسے کا ہم تو بہت اچھے سے کہہ رہے تھے، لیکن ابھی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس میں الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تقریباً 350 سے زائد غیر ملکی کمپنیاں تھیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا، جو پاکستانی قانون کے مطابق ممنوع ہے، وہ پیسے نہیں لے سکتے. اس سے بھی آگے بڑھے تو عمران خان کی جماعت کو، پی ٹی آئی کو بھارتیوں نے پیسے دیے، یہودیوں نے پیسے دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھارتی کا، کسی یہودی کا پاکستان کی سیاسی جماعت میں کیا انٹرسٹ تھا، اس جماعت کو انہوں نے کیوں پیسے دیے؟ اب اگر آج آپ عمران خان کی سرگرمیوں کو لنک کریں اور جو ایکشنز وہ پچھلے 6-7-8 مہینے سے کر رہا ہے، وہ ہماری فوج کو متنازع بنا رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہا ہے، وہ عدالت کو متنازع بنا رہا ہے، وہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر رہا ہے، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. یہ سارے وہ کام ہیں جو پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اور عمران خان ان دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان کو پیسے دیے گئے. عمران خان بیرونی پاکستانی جو دشمن ہیں ان کی فنڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی فوج کے اوپر الزامات لگاتا ہے، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور آئین کو جو ہے وہ توڑنے کی بات کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار آج نہیں ہونا چاہیے تھا، عمران خان کو گرفتار آج سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان نے آئین توڑا ہے، اس نے آئین شکنی کی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے فارن فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو عمران خان وہاں پہ حلف نامے دیتا رہا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے جو اپنی ایسٹس کا جو اسٹیٹمنٹ ہم ہر سال جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس میں سے جھوٹ بولا، اور توشہ خانے پر جو اس نے ڈاکہ مارا تھا اس کے جو آمدنی ہوئی تھی وہ اس نے چھپائی الیکشن کمیشن سے. تو عمران خان ہر طرح سے، ہر طریقے سے قانون کی زد میں آتا ہے، اسے گرفتار ہونا چاہیے تھا، اور جو پیسہ اس کو غیر ملکی طاقتوں نے دیا ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، وہ پیسہ اس سے وصول بھی ہونا چاہیے، اور جو ملکی اداروں کو اس نے نشانے پر رکھا ہوا ہے اس کو ملنی چاہیے. تو عمران خان اس وقت ایک ملک صوبائی وزیر سعید غنی جو کہ کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت کرپٹ ہے. یہ جماعت حکومت میں نہیں تھی تب بھی کرپٹ تھی. ان کے لوگوں نے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے پیسے لیے ہیں. فارن فنڈنگ میں انہوں نے غیر قانونی ذرائع استعمال کیے. 350 سے زائد کمپنیوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں.